السلام علیکم مائی ڈیئر ویڈیور احباب، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خوش ہوں گے، آباد ہوں گے اور دعا میں یاد کر رہے ہوں گے۔ آئی نو تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا نیو ایپیسوڈ کی ڈبنگ دینا، وائس اوور دینا، تو چلیے وائس اوور دیتے ہیں عشق میں بسم ایپیسوڈ 131 پارٹ 2۔ مرجان بخاری کو ہاسٹل سے آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، مگر گھر والے اب بھی اسے زیادہ باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ وہ اپنے زیادہ تر کام فون پر ہی نپٹا رہا تھا۔ رخصتی میں اب صرف 2 دن باقی تھے اور وہ بھی زرمینہ کو اپنی شرارتوں سے تنگ کرنے میں مصروف تھا۔ زرمینہ جو کب سے اسے ویڈیو کال پر مختلف برائڈل ڈریس دکھا رہی تھی، اس وقت شدید الجھن کا شکار تھی، کیونکہ مرجان ہر ڈریس کو بے رحمی سے ریجیکٹ کر رہا تھا۔ وہ جھنجھلا کر بولی، شاہ بتائے نا کون سا لوں؟ ارے میری جان کوئی بھی نہ لو، بس ایک اچھی سی نائٹی لے لو۔ مرجان نے شرارت سے بھرپور لہجے میں اسے چھیڑا۔ اور آپ کو پتہ ہے پہننے تو میں نے وہ بھی نہیں دینی، تو کیوں اتنا وزن اٹھانا؟ پہلے بھاری ڈریس کا وزن، پھر میرا وزن۔ میری ننھی سی جان ہو یار، کیسے سہو گی؟ زرمینہ کے گال اس بے باک تذکرے پر شرم سے دہک اٹھے تھے۔ مرجان کا قہقہہ بے ساختہ تھا، جس نے زرمینہ کو اور زیادہ کنفیوز کر دیا۔ اچھا بتاؤ، اتنا بلش کیوں کر رہی ہو؟ ابھی سے جان، ملن کی گھڑیوں میں کیا کرو گی؟ پھر تو لگتا ہے خون آئے گا آپ کے گالوں سے۔ اس کے تبصرے پر زرمینہ کا چہرہ اور سرخ ہو گیا۔ مرجان بخاری کا پھر سے بے ساختہ قہقہہ فضا میں گونجا۔ اچھا سنیں، سب کلروں کا سامان لینا۔ روز نیو مرجان نے جتایا۔ کون سا سامان شاہ؟ اور اپنی مسکراہٹ دبائے معصومیت سے بولی، یار اب اتنی بھی بھولی مت بنو۔ اگر یہ چاہتی ہو کہ میں آپ کے سب پرائیویٹ سامان کا نام لوں تو مجھے کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بس آپ سن کر ریڈ ٹماٹر مت ہونا۔ زری اپنے شاہ کی بات کا مطلب فوراً سمجھ گئی اور پھر سے ریڈ اگنور بن گئی۔ مرجان بخاری کا قہقہہ ایک بار پھر فضا میں کچھ چیرتا ہوا زرمینہ کی خانگی سماعتوں سے جا ٹکرایا۔ وہ رومانسی ہو کر بولی، شاہ آپ بہت بڑے۔ ارے ہاں میری جان، 2 دن بعد میں بہت برا ہونے والا ہوں، آپ کی سانسیں تنگ کرنے والا ہوں، آپ کے روم کو بہکانے والا ہوں۔ آپ چیخو گے، تڑپو گے، میری منتیں کرو گے، لیکن میں رحم نہیں کھانے والا۔ پوری رات جگاؤں گا، پورا دن تڑپاؤں گا۔ شادی کے دوسرے دن ہی ہم حسین وادیوں میں نکل جائیں گے۔ آپ ہوگی، میں ہوں گا، بس۔ اور وہاں آپ کو اتنے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہوگی، میں ہی آپ کا لباس بن کر رہوں گا، اور آپ میری باہوں میں، آپ کی باہیں میری سانسوں میں، آپ کی سانسیں میری دھڑکنوں میں، آپ کی دھڑکنیں
ہوا کے گزرنے کی بھی دوری نہیں ہوگی، ایک دوسرے میں سمائے رہیں گے۔ ہم دونوں دنیا سے بے خبر، دن رات بیوی کی غلامی کروں گا، دن رات بیوی کے پیر چوموں گا، اور واپس آتے ہی ماما بابا کو پوتا پوتی کی خوشخبری دوں گا۔ ترمینہ خان تو اسے سرخ سے سرخ ہوتی جا رہی تھی، جیسے ابھی پھٹ پڑے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید آگے بڑھتا، مرجان کے نمبر پر حامد کی کال آئی۔ مرجان نے سنجیدگی سے فون کی طرف دیکھا اور بولا، زری جان، ریڈ میں کچھ لو، میں ذرا ضروری کال سننا۔ یہ کیا تھا؟ کیا ہو رہا تھا؟ اف خدا، وہ کیسے روکے یہ سب؟ وہ یہ منظر دیکھ پانے کی سکت کھو چکا تھا۔ وہ تڑپ رہا تھا، اسے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی جان ابھی بس کچھ ہی پل میں نکل جائے گی۔ زنجیروں کا شور اب پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا تھا۔ وہ تڑپ رہا تھا، خود کو ان وزنی زنجیروں سے آزاد کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس کے ادموئے اور مردہ وجود میں نہ جانے اچانک اتنی جان کہاں سے آئی تھی کہ وہ اتنا وزن لگا کر بیڈ سے نیچے فرش پر گر گیا تھا۔ تڑپ کیا ہوتی ہے؟ آگ کیا ہوتی ہے؟ کوئی اس مرد سے پوچھتا جو اس وقت جہنم کی آگ میں جل کر تڑپ رہا تھا۔ اس کی سانسیں اتنی تیز تھیں جیسے کوئی خوفناک طوفان آیا ہو۔ وہ بیڈ سے گر چکا تھا، اب وہ دوبارہ اٹھنے کی جان لیوا کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس عورت پر کوئی آنچ نہیں آنے دے سکتا تھا۔ وہ خود مر جائے یا سب کو مار ڈالے، بس اس عورت کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ایک دل ہی تو تھا جو اس مرد کے سینے میں دھڑک رہا تھا، وہ بھی صرف اس عورت کی وجہ سے۔ یہ عورت اسے اپنی زندگی محسوس ہوتی تھی، جلن تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی سانسوں کا تیز طوفان اب خوفناک بادلوں میں بدل چکا تھا۔ وہ چیخ رہا تھا، وہ کسی زخمی شیر کی طرح دہاڑ رہا تھا، چھوڑ دو اسے بدبخت انسان، تمہاری جان لے لوں گا، چھوڑ دو میری پلک کو۔ اس کی جگہ پاش دہاڑ سے پورا بیسمنٹ لرز رہا تھا، دیواریں دہل رہی تھیں۔ آج خدا جانے کیا ہونے والا تھا۔ حامد مرزا جس کو مرجان دیان کے پاس چھوڑ کر آیا تھا، وہ الگ کمرے میں ابھی سویا ہی تھا جب اس کے آدمی نے ہانپتے ہوئے آ کر بتایا کہ شاید اس مریض کو کچھ ہو گیا ہے۔ حامد جو بدحواس ہو کر بھاگتا ہوا دیان کے کمرے میں آیا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دیان خان اس وقت خون میں لت پت، لہو میں لتھڑا ہوا زمین پر بیٹھا کسی زخمی درندے کی طرح اونچی آواز میں دہاڑ رہا تھا۔ حامد کی نظر جیسے ہی سامنے لگی اس بڑی اسکرین پر پڑی، اسے دیان کی اس طرح ری ایکٹ کرنے کی اصل وجہ فوراً سمجھ آ گئی۔ صورتحال کی نزاکت کو
بھانپتے ہوئے اس نے لرزتے ہاتھوں سے مرجان کو فون ملایا۔ مرجان، فوراً خان حویلی آ جاؤ، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ حامد کی یہ وحشتناک بات سنتے ہی مرجان بخاری جہاں تھا وہیں جامد ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اسے خان حویلی پہنچنے میں کم از کم 1 گھنٹہ لگ سکتا ہے، اور وہاں ہر گزرتا پل قیامت خیز تھا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ پھر اس نے وہ کام کیا جس کے بارے میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ اپنے گروپ میں بیٹھا بھی ایسے تھا جیسے وہاں تھا ہی نہیں۔ اس کا جسم وہاں موجود تھا مگر روح کہیں اور بھٹک رہی تھی۔ مارگریٹ مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر بعد اپنی پاکٹ سے وہ چھوٹی سی بوتل نکالتا، اس میں سے تھوڑا سا محلول اپنے اندر اتارتا اور پھر سے اسے پاکٹ میں ڈال لیتا۔ انڈر ورلڈ کے سب بڑے بڑے لوگ وہاں جمع تھے۔ یہ ہنگامی میٹنگ مارگریٹ نے بلائی تھی، جبکہ عرفان سکندر تو بڑے ٹائم سے بس یہیں کا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ سارے بزنس کو تو وہ خراب کر ہی رہا تھا، ساتھ ساتھ اپنا نام کو بھی مٹی میں ملائے جا رہا تھا۔ مارگریٹ اسے سمجھا سمجھا کر عاجز آ گئی تھی۔ اسی لیے آج اس نے خود ہی یہ میٹنگ بلائی تھی۔ عرفان سکندر سب کا باس تھا، لیکن جب باس ہی ہوش میں نہ ہو تو کوئی کیا کرتا۔ ساجد درانی کچھ دیر تک عرفان سکندر کے بدحواس وجود کو دیکھتا رہا، پھر ایک زہریلی اور تنزیہ خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، باس، کیا ہے ایسا اس میں جو آپ اب اسے سدبد کھو بیٹھے ہیں؟ دیکھنا ہوگا اسے۔ یہ سنتے ہی عرفان سکندر کی آنکھوں میں وحشت اور خون اتر آیا، لیکن ساجد کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے آج عرفان سکندر کو نیچا دکھانا ہی تھا، جو ایک عورت کی خاطر انڈر ورلڈ کے سارے رولز پیروں تلے رون رہا تھا۔ ساجد پھر بولا، باس، چکھ لیا ہے اسے؟ اگر چکھ لیا ہے تو ہمیں بھی اس گلاب کا رس پینے کا موقع دیں۔ اب عرفان سکندر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے بجلی کی تیزی سے اپنی پاکٹ سے چھوٹا سا پسٹل نکالا اور براہ راست ساجد درانی پر فائر کر دیا۔ ساجد درانی جو کہ الرٹ بیٹھا تھا، ایک دم پیچھے ہٹا تو گولی اس کے بازو کو چھو کر گزر گئی۔ اس سے پہلے کہ عرفان سکندر دوسرا فائر کرتا، مارگریٹ نے جھپٹ کر آگے بڑھ کر عرفان سکندر کو پسٹل والا ہاتھ پکڑ لیا۔ لسن گائز، بس اور نہیں، کیا تم لوگ پاگل ہو گئے ہو، ایسے لڑ رہے ہو؟ وہ چیخی۔ ساجد نے اپنے زخمی بازو پر ہاتھ رکھا اور غصے میں آگے بڑھ گیا۔ پھر وہ ایک لمحے کو رکا اور عرفان سکندر کو حقارت سے دیکھ کر بولا،
یہ ہمارا باس بنا پھرتا ہے جس میں ایک عورت کو سنبھالنے کی گٹس نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ عرفان سکندر کی دوسری گولی اسے موت کی نیند سلا دیتی، وہ تیزی سے وہاں سے باہر نکل گیا۔ فضا میں دوبارہ بارود کی بو اور عرفان سکندر کے جنون کی تپش ابھی بھی باقی تھی۔ ایپیسوڈ جاری ہے۔ کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا ریویو ضرور دیں۔ لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پھر ملتے ہیں نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔